گزارش ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ صالحہ بیگم صاحبہ بنت علی اکمل صاحب کی روح کو حساب کر مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں ایک بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسی حورا
جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت کے غم لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بے پناہ غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر یاد رہے جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب بھی دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام دیا۔ صلوات بھیج دیں بابا۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، اور الحمدللہ نہ کل گمراہ تھے، نہ آج گمراہ ہیں، نہ کل گمراہ ہوں گے۔ اس وقت کی مجلس ایک ایسی مومنہ اور پاکیزہ نفس اور عاشق حسین کی ہے، ایصال ثواب کی مجلس۔ زندگی بھر جن کا وتیرہ ہی یہی تھا آل محمد کے دشمنوں سے نفرت کرنا اور آل محمد کی خوشی میں خوش ہونا، آل محمد کے غم میں غمزدہ ہونا۔ جو اس محلے کے افراد ہیں وہ ان مرحومہ کے خواص کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، لہذا ایسی مومنہ کی مجلس ایصال ثواب میں بھی یہ چاہوں گا کہ چند لمحے آل محمد علیہ الصلوۃ کے فضائل علی الخصوص سلطان کربلا کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں نظر کروں، تاکہ ان کی روح بھی شاد ہو جائے اور ہم شریک ثواب بھی ہو جائیں۔ مل جل کے صلوات بلند کریں۔ اللہ نے نظام ہدایت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس نے ہادیان دین کو مقرر کیا۔ ہادی کا کام ہے انسان کو ہدایت دینا، بشر کو گمراہی سے بچانا۔ یہ سلسلہ عہد آدم سے شروع ہوا، سرکار ختمی مرتبت پا کے بظاہر منتہی ہوا نبوت کی شکل میں، لیکن ذمہ داری تمام نہیں ہوئی، چونکہ بعد پیغمبر اسلام بھی لوگوں کو ہادی کی ضرورت تھی، ہدایت کی ضرورت تھی، اس لیے پیغمبر اسلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ خاص توجہ فرمائیے گا، پیغمبر فرماتے ہیں میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے۔ یہ ایک مختصر سی حدیث جو دو فقروں پر مشتمل ہے، اگر عالم اسلام اس حدیث مبارکہ پر غور کر لے تو زندگی کی گتھیاں سلجھ جائیں اور ہر انسان اپنی آخرت کو اپنی نظروں سے دیکھنے لگے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، میرا حسین سفینہ نجات بھی ہے۔ میں اہل زباں سے گفتگو کر رہا ہوں، اہل لکھنؤ سے کلام کر رہا ہوں۔ اہل لکھنؤ زبان کی نزاکتوں کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، کلام کے اصول کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ مجھے بتائیں کلام کے کچھ اصول ہیں یا نہیں؟ تکلم کے کچھ اصول ہیں یا نہیں؟ گفتگو کے کچھ اصول ہیں یا نہیں؟ کہ بالکل
ابھی شعراء ذویل احترام شعر پیش کر رہے تھے، شعر کے بھی کچھ اپنے اصول ہیں کہ نہیں؟ کب بالکل ہیں۔ کون سے اصول؟ کب پہلی بات تو یہ ہے کہ مصرے دو لخت نہ ہو۔ دو لخت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ ایک مصرے میں ایر گھاٹ ہو، دوسرے مصرے میں بیر گھاٹ ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ مصرے دو لخت ہو جائیں گے، اور یہ حسن کلام نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کلام میں عیب پیدا کرے گا۔ اسی لیے محاسن کلام بھی سمجھائے جاتے ہیں اور معائب کلام بھی بتائے جاتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں، صلوات بھیجیں تو میں عرض کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن کلام یہ ہے کہ ربط کلام مربوط رہے، منقطع نہ ہو۔ ربط کلام مربوط رہے، منقطع نہ ہو، یعنی جس عنوان کے تحت گفتگو ہو رہی ہے اس عنوان کو مکمل کیا جائے، نہ کہ کبھی اس محلے کی بات، کبھی اس محلے کی بات، کبھی اس محلے کی بات۔ تو بھائی جب اتنی تہذیب اور اتنا اصول کلام ہم جانتے ہیں تو جس کے ہاتھوں پر سنگریز کلام کریں، جو نبی بولے تو پرورش لوح و قلم ہو، جو عجموں کو ہمیشہ افتخار زباں دے دے، اب وہ نبی جب کلام کرے گا تو کیا معاذ اللہ اس کے کلام میں حسن نہ ہوگا؟ کہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اگر حسن کلام سیکھنا ہو تو کلام محمد کو پڑھیے، ٹھیک ہے، مگر ہم جب اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہ دو لخت نظر آتی ہے بظاہر۔ توجہ چاہتا ہوں، ان کا دو لخت کیسی؟ بھائی پیغمبر کہہ رہے ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ، میرا حسین چراغ ہدایت ہے، میرا حسین سفینہ نجات ہے۔ بھئی یہ چراغ کا سفینے سے کیا ربط ہے؟ سفینے کا چراغ سے کیا ربط ہے؟ ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ اور پھر یہ بات مشہور ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر نبی چاہتے تھے حسین پہچانا جائے چراغ کی حیثیت سے تو ان چیزوں کا ذکر کرنا چاہیے اگلے فقرے میں جو چراغ کی ضد ہیں، مثلا ہوا، آندھی، طوفان۔ اگر چاہتے تھے سفینے کی حیثیت سے حسین پہچانا جائے تو سفینے کی ضد کا ذکر کرنا چاہیے، مثلا طوفان، سمندر، غرقابی، دریا، موجیں، تلاطم۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ضد کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہر شے پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے، مثلا دن کی ضد ہے رات، علم کی ضد ہے جہالت، تشنگی کی ضد ہے سیرابی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں، اگر رات کی تاریکی نہ ہوتی تو دن کے اجالوں کی قدر نہ ہوتی، اگر جہالت کی گمراہیاں نہ ہوتی تو علم کی روشنی کا اندازہ نہ ہوتا، اگر پستیاں نہ ہوتی تو بلندی کا اندازہ نہ ہوتا۔ تو ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، اگر حسین کو چراغ ہدایت کی حیثیت سے پہچانوانا چاہ رہے ہیں تو چراغ کی ضد بھی تو بیان کیجئے تاکہ حسین پہچانا جائے۔ اگر سفینہ نجات کی حیثیت سے پہچانوا رہے ہیں تو ضد کا ذکر بھی تو کیجئے تاکہ حسین پہچانا جائے۔ پیغمبر آواز دیں گے تجھے کیا خبر، جب حسین جیسا چراغ روشن ہو تو کس آندھی کی اوقات ہے جو ضد بن کے آئے۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات بھیجیں بابا، ایک اور صلوات بھیج دیں بابا۔ ایک نازک سا مضمون ہے، تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا لیکن انشاءاللہ نتیجہ آئے گا تو آپ مسرور ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ ضد کا ذکر کیوں نہ کیا کہ جب حسین جیسا چراغ ہو تو کس ہوا کی اوقات ہے جو ضد بن کے آئے؟ اس لیے کہ وہ چراغ نہیں ہے یہ جسے ہوا بجھائے، یہ وہ چراغ ہے جس کی ہیبت ہواؤں کو گل کر دے، ہواؤں کو جس کا فانوس بن کے رہنا ہے۔ اس چراغ کا نام ہے حسین۔ جب حسین جیسا سفینہ ہو تو پھر کس طوفان کی اوقات ہے جو حسین کی ضد بن کے سامنے آئے؟ اس لیے کہ حسین وہ سفینہ ہے جس میں نوح اپنی کشتی سمیت سوار ہے۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، صلوات بھیجیں بابا۔ جس میں نوح
کشتی سمیت سوار ہوں، اس سفینے کا نام ہے حسین۔ تو اب مجھے بتائیے، ایک مومنہ عاشق حسین کے اصال ثواب کی مجلس ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب مجھے بتائیں، سرکار کی خدمت میں چلیں ہمارے ساتھ، دستے ادب جوڑ کے عرض کریں، سرکار یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کوئی حسین کی ضد نہیں بن سکتا، مگر یہ تو بتائیے یہ کلام میں ربط کہاں ہے؟ یا تو دو موقعوں پر دو حدیثیں فرما دیتے، ایک میں کہتے چراغ ہدایت، ایک میں کہتے سفینہ نجات، مگر ایک ہی حدیث میں دونوں باتیں۔ یہ چراغ کا سفینے سے ربط کیا ہے؟ سفینے کا چراغ سے تعلق کیا ہے؟ میرے سرکار عقل حیران ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پیغمبر نے کہا تجھے کیا پتا؟ فسر بعضهم علی بعض، بعض حدیثیں بعض حدیثوں کی تفسیر، بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر۔ جب آیت سمجھ میں نہ آئے تو حدیث سمجھائے گی، حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آیت سے پوچھ۔ اب جو میں نے آیت سے پوچھا تو سورہ ملک میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پاک و پاکیزہ اور مالک ملک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کونین کی شاہی ہے، چنانچہ اسی نے موت کو بھی خلق کیا، اسی نے حیات کو بھی خلق کیا۔ اب حدیث میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ چراغ ہدایت، توجہ کیجیے گا، سفینہ نجات۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ دو ٹکڑے، الذی خلق الموت والحیات، موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا۔ تو آیت میں بھی دو چیزیں، حدیث میں بھی دو چیزیں، اللہ نے ہی موت کو بھی پیدا کیا، اللہ نے ہی حیات کو بھی پیدا کیا۔ اور جب حیات کو پیدا کیا تو حیات بشر کو دو حصوں میں بانٹا، ایک حیات ظاہری، ایک حیات باطنی۔ تو پھر یہ موت کیا ہے؟ کہ موت درمیانی پردے کا نام ہے۔ ہائے 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 ہائے، موت درمیانی پردے کا نام ہے۔ اس کا مطلب موت اس پردے کا نام ہے جس کے اس پار بھی زندگی۔ ذرا غور تو فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات بھیجیں تو میں عرض کروں آپ کو۔ بھائی یہ تو رئیس منزل ہے اور یہاں تو ماشاءاللہ نعروں سے گونجتی ہے آوازیں نعروں کی، تو ذرا توجہ فرمائیے گا۔ الذی خلق الموت والحیات، موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا۔ حیات بشر کو دو حصوں میں بانٹا، حیات ظاہری، اصغر بھائی، حیات باطنی۔ یہ موت کیا ہے؟ درمیانی پردے کا نام ہے، پردہ اٹھتے ہی ادھر بھی زندگی ادھر بھی زندگی۔ اب جو دو زندگیاں ہیں، حیات ظاہری، حیات باطنی۔ حیات ظاہری کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہم آپ ہیں۔ حیات باطنی موت کا پردہ اٹھنے کے بعد جس زندگی کا آغاز ہوگا اس کا نام ہے حیات باطنی۔ وہ ہمیں دکھائی نہیں دے گی، محسوس کریں گے۔ دیکھنے میں تو ہاتھ پاؤں حرکت کے قابل نہ ہوں گے، مگر محسوسات کی کائنات یہ ہے کہ تلقین پڑھنا تو شانے ہلا دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب وہ ہے حیات باطنی، یہ ہے حیات ظاہری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں موت آنی ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس پار سے اس پار چلے جانا ہے۔ اب جب حیات بشر دو، حیات ظاہری، حیات باطنی، حدیث کے ٹکڑے دو، حیات کی قسمیں دو، حدیث کے ٹکڑے دو، حیات کی قسموں میں حیات ظاہری، حیات باطنی۔ یہ حیات ظاہری جس میں ہم آپ جی رہے ہیں، اس کا ایوریج بتائیے۔ اب آج تو ایوریج بھی پوچھئے تو ڈر جاتے ہیں لوگ، کوئی بھی یہ تھوڑی کہنا چاہے گا 60 برس ہم زندہ رہیں گے، تو یہی چاہتا ہے 160 برس زندہ رہیں۔ تو 60 برس ایوریج ہے جو ہم نے لوگوں سے سنا۔ اس 60 برس کی زندگی میں کوئی ضرورت ہے آپ کی یا نہیں؟ ان کا ضرورتوں کا انبار ہے۔ مطلب کہ بھوک لگتی ہے کھانا ضرورت، پیاس لگتی ہے پانی ضرورت، گمنامی سے بچنا ہے شہرت ضرورت، غربت موت اکبر ہے دولت ضرورت، شخصیت میں بھرم چاہیے تخت و تاج کی ضرورت،
لوگوں پر ہیبت بٹھانا ہے، بڑے خاندان کی ضرورت، اس کا مطلب قدم قدم پر ضرورت ہے۔ تو اب میرا سوال ہے کہ ایک وہ شخص جسے غربت میں دولت مل گئی، بھوک میں کھانا مل گیا، پیاس میں پانی مل گیا، گمنامی سے بچنے کے لیے شہرت، موت سے بچنے کے لیے دولت، ساری چیزیں مل گئی، ہدیہ ہے کہ تخت بھی ملا، تاج بھی ملا، دولت بھی ملا، اقتدار بھی ملا، سب کچھ ملا۔ مجھے بتائے کوئی ایسا صاحب عقل ہے جو یہ کہے فلاں شخص کامیاب ہو گیا؟ کیا کہنے اس کے، اسے تخت بھی مل گیا، اسے تاج بھی مل گیا، اسے دولت بھی مل گئی، اسے اقتدار بھی مل گیا۔ کہ کوئی نہیں کہے گا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ تخت پانا کامیاب ہونے کی دلیل تھوڑی ہے، تاج پانا کامیاب ہونے کی دلیل تھوڑی ہے، اقتدار پانا کامیاب ہونے کی دلیل تھوڑی ہے۔ اگر یہی دلیل کامیابی ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا معاذ اللہ فرعون کامیاب اس لیے کہ تخت بھی ہے، تاج بھی ہے، نمرود کامیاب، دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے۔ ارے آج کے زمانے میں دیکھ لیجئے، جو پارٹی آ جائے وہ کامیاب۔ اور ان کا استغفر اللہ، یہ چیزیں کامیاب ہونے کی دلیل؟ تو بھائی تخت ملا آپ کہہ رہے ہیں کامیاب ہی نہیں، تاج ملا آپ کہہ رہے ہیں کامیاب ہی نہیں، دولت ملی آپ کہہ رہے ہیں کامیاب ہی نہیں، شہرت ملی آپ کہہ رہے ہیں کامیاب ہی نہیں، تو پھر کامیاب ہوں گے کب؟ کہ یاد رہے کامیاب جب ہوئیے گا جب آپ کو ہدایت مل جائے۔ خدائے حسین کا واسطہ ہے، ذرا غور فرمائیں۔ تو دولت ملی ناکام رہے، تخت ملا ناکام رہے، تاج ملا ناکام رہے، اقتدار ملا ناکام رہے، کامیاب کب ہوئے؟ کہ جب ہدایت مل گئی۔ اس کا مطلب تخت پر بیٹھا ہوا شخص ناکام اگر ہدایت نہ ہو، بوریے پر سونے والا فاقہ کش کامیاب اگر ہدایت ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں؟ تو اب یہ ہے حیات ظاہری جس کی کامیابی کی بنیاد ہے ہدایت۔ اس مختصر سی زندگی میں اگر ہدایت ملی تو کامیاب اور ہدایت نہ ملی تو ناکام۔ تو جب اس 60 برس والی زندگی میں اتنی ضرورتیں اور ان میں ہدایت اتنی اہم کہ اگر ہدایت ملی تو کامیاب، تو پھر کیا آپ اس زندگی کو ناکام بنانا چاہتے ہیں؟ کیا وہاں کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کہ بالکل ضرورت ہے۔ کون سی ضرورت؟ کہ وہی ضرورت جس کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں۔ ضرورت کا نام لیجئے کہ بھئی وہاں کی اہم ضرورت کا نام ہے نجات۔ خالق موت و حیات نے دست ادب جوڑ کے نتیجہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ خالق موت و حیات نے حیات بشر کو 2 حصوں میں بانٹا، حیات ظاہری، حیات باطنی۔ حیات ظاہری کی اہم ضرورت کا نام ہدایت، حیات باطنی کی اہم ضرورت کا نام نجات۔ اگر یہاں ہدایت ملی تو کامیاب، وہاں نجات ملی تو کامیاب۔ تو یہاں چاہیے ہدایت، وہاں چاہیے نجات۔ یہاں کامیاب بنے جب جب ہدایت ملی، وہاں کامیاب ہوئے جب جب نجات ملی۔ اب پیغمبر کی حدیث دہرائیے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے۔ بھئی یہاں کامیابی کے لیے ہدایت چاہیے، وہاں کامیابی کے لیے نجات چاہیے۔ پیغمبر نے کہا در در نہ بھٹکنا، در حسین پہ آ جانا۔ اگر اس زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ہدایت چاہیے تو میرا حسین ہی ہدایت کا چراغ ہے، اور اگر اس زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے نجات چاہیے تو میرا حسین ہی سفینہ نجات ہے۔ دونوں زندگیوں کو ہدایت چاہیے ہے، یہ چراغ ہدایت۔ نجات چاہیے ہے، یہ سفینہ نجات۔ حسین نجات دیتا ہے، حسین ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
ہدایت ایسی پانی کی مشکیں کھلوا دو، ہمیں اس خیمے سے کسی کو بلانا ہے، یہ ہے ہدایت۔ نجات ایسی کہ ہدایت پانے کے بعد اب تک تو نے ایک سجدہ بھی نہ کیا ہوگا ہو رہا، مگر آ گیا ہے قدموں پر تو نجات لے۔ اب فقط یہ نہیں کہ حسین آخرت ہی سنوارتے ہیں، حسین دنیا بھی سنوارتے ہیں۔ دلیل کے طور پر ایک واقعہ، بات تمام، مجھے سفر بھی کرنا ہے، مرحومہ کی محبتوں کا قرض مجھ پر ہے، لہذا دل یہ چاہ کہ چند باتیں اپنی حیثیت بھر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکار میں نظر کروں۔ واقعہ بڑا مشہور ہے مگر نتیجے پر غور فرمائیے۔ حسین عطا کرتا ہے، حسین بخشتا ہے، اور یاد رہے فقط یہ نہیں کہ ایسے عالم میں عطا کرے جب خود مالا مال ہو، حسین غربت کے عالم میں بھی عطا کرتا ہے، یہ ہے کمال عطا حسین۔ پیغمبر اسلام بیٹھے ہیں، راہب آیا، آن کے کہنے لگا، نوجوان متوجہ ہوں، یہ راہب جو آیا تھا، یہ شاید نوجوانوں کے لیے ایک معلوماتی بات ہو، یہ راہب اصل میں آیا تھا پیغمبر کی نبوت کی دلیل لینے، اس لیے کہ وہ اپنی تقدیر کے ذائچے کے مطابق یہ جانتا تھا کہ اولاد میرے حصے میں نہیں، وہ فقط اتنا جاننے آیا تھا کہ آیا ذائچہ تقدیر کے اعتبار سے یہ عالم ہیں یا معاذ اللہ نہیں۔ چنانچہ آنے کے بعد اس نے لفظیں بھی وہی دہرائی، اس نے کہا محمد میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، نہیں محمد کیا میری قسمت میں اولاد ہے؟ سوال کا مزاج سمجھ گئے؟ وہ آیا ہے دلیل نبوت کے لیے، کہہ رہا ہے محمد کیا میری قسمت میں اولاد ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ جو سوال کیا تھا وہ پیغمبر نے جواب دے دیا۔ اٹھا چلا، چونکہ راہب تھا، راستے میں زہرا کے آنگن کا ننھا شہزادہ شہزادے نے جیسے ہی دربار رسالت سے پلٹتے ہوئے راہب کو دیکھا، اس کی جبین پر ابھری ہوئی لوح اور تحریر کو دیکھا، وہ جو مایوسی اور نامرادی کی شکن تھی، حسین نے اسے دیکھتے ہی کہا ادھر آ، کم سن ہے مگر جلالت کلام ایسی ہے کہ یہ مجال نہیں ہے کہ یہ سوچ کے چلا جائے بچہ آواز دے رہا ہے، کہ ادھر آ۔ آیا، کہ مایوس کیوں ہے؟ کہ تم فرزند ہو محمد کے؟ کہاں؟ کہ تمہارے نانا کے پاس گیا تھا، کاہے کے لیے؟ کہ اولاد کے بارے میں۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ انہوں نے کہا تیری قسمت میں اولاد ہی نہیں۔ جیسے ہی اتنا سنا، ننھے شہزادے نے کہا میرے ساتھ آ، میں عرض کروں گا میرے مولا حسین، اب تو اگر یہ آپ کے پاس آتا بھی تو آپ کو واپس کر دینا چاہیے،
کہ بھئی جب نانا نے نہ دیا تو میں کیوں عطا کروں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا خدائے حسین کا واسطہ، جب نانا نے نہ دیا تو میں کیا کروں؟ آپ اسے الٹے بلائے لیے جا رہے ہیں۔ مولا کہیں گے تجھے کیا خبر، تو نے اس کا جملہ نہ سنا کیا؟ کہ یہ کہہ رہا ہے آپ کے نانا کے پاس گیا تھا اور خالی ہاتھ آیا۔ یہ غیرت حسین کو گوارا نہیں کہ کوئی سائل یہ کہے کہ وہ میرے نانا کے پاس گیا اور خالی ہاتھ آیا۔ صلوات بھیجے بابا۔ یہ غیرت حسین کو گوارا نہیں کہ اس لیے جا رہا ہوں۔ آواز دی میرے پاس آیا کہ کیا بات ہے؟ کہ آپ کے نانا کے پاس گیا تھا، کیا ہوا؟ ان کا قسمت میں اولاد نہیں۔ کہ چل میرے ساتھ چل۔ آئے، اب تو کیا منظر ہے، نبی اپنے حسین کو دیکھ لیں، مسکرا دیے، آگے بڑھ کے کلیجے سے لگایا، میرے حسین، میرے پیارے، میرے نور نظر۔ راہب کھڑا دیکھ رہا ہے، اتنے میں مولا حسین نے نانا کے چہرے کو دیکھا کہ نانا یہ آپ کے پاس آیا تھا؟ ہاں آیا تھا میرے لال۔ کہ پھر؟ کہ میں نے بتا تو دیا اس کی قسمت میں اولاد نہیں، میں نے بتا تو دیا اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ بس جیسے ہی اتنا کہا حسین مسکرائے کہ نانا مگر میں نے تو ایک دے دیا۔ ہائے سبحان اللہ، مگر میں نے تو ایک دے دیا۔ پیغمبر نے کہا اس کی قسمت میں اولاد نہیں، فرمایا نانا یہ دوسرا بھی دے دیا۔ قسمت میں اولاد نہیں کہ یہ تیسرا بھی اولاد نہیں، یہ چوتھا بھی۔ محمد یہ نہیں کہہ رہے ہیں، نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں اسے اولاد نہ دو، وعدہ نہ کرو اسے نہیں ملے گی اولاد۔ پیغمبر بار بار تقدیر کا ذائچہ دہرا رہے ہیں اور حسین بار بار کہہ رہے میں نے دیا، میں نے دیا، میں نے دیا، میں نے دیا۔ یہ ایک بیٹا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں، یہ چھٹا، یہ ساتواں۔ دریائے سخاوت جوش میں ہے، ادھر سے نہیں کہا گیا راہب جا، اس نے کہا دامن بھر گیا۔ یہ ہے انداز عطائے حسین کہ دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا، اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا اور۔ ایک اولاد، دوسری اولاد، تیسری اولاد۔ نبی بار بار کہہ رہے ہیں نہیں میرے لال اس کی قسمت میں نہیں، کہ میں دے رہا ہوں، اس کی قسمت میں نہیں میں دے رہا ہوں، اس کی قسمت میں نہیں میں دے رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہی تو کہتے ہیں ہم کہ آپ بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ ارے کیا بڑھا چڑھا دیتے ہیں؟ وہ کہ نانا نے نہیں دیا، نانا کہہ رہا ہے قسمت میں اولاد نہیں، نواسا کہہ رہا ہے میں نے دیا، تو دونوں کی باتوں میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟ اصل میں تمہاری عقل کا ٹکراؤ ہے، واقعے میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ غور ہی نہیں کیا تم نے واقعے پر۔ ان کا کیا بھائی، نبی کہہ رہے ہیں قسمت میں نہیں، حسین کہہ رہے ہیں میں نے دیا۔ نبی کہہ رہے ہیں قسمت میں نہیں، حسین کہہ رہے ہیں میں نے دیا۔ حالانکہ نبی خود دے سکتے تھے مگر خود عطا نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں قسمت میں نہیں، حسین کہہ رہے ہیں میں نے دیا۔ اس پورے واقعے میں مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے نبی دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہوں یاد رہے کبھی اختیار حسین پر شک نہ کرنا، جو قسمتوں میں نہیں بھی ہے اگر حسین چاہے تو عطا کر دے۔ صلوات بھیج دیں بابا۔ اگر تقدیر میں نہیں بھی لکھا ہے اور حسین مظلوم چاہیں گے تو عطا کر دیں گے۔ فرمایا میں نے 7 بیٹے عطا کیے۔ سبحان اللہ، یہاں ایسا کون سا بزرگ بیٹھا ہے جسے اولاد کی نعمت حسین نے نہ دی ہو؟ ایسا کون ہے جس پر حسین ابن علی نے احسان نہ کیا؟ تو یہ دنیا بھی سنوارتے ہیں، ہدایت بھی دیتے ہیں، نجات کی ضمانت بھی ہے۔
بس اس سے بڑی ضمانت کیا ہوگی؟ ایک آنسو بہا لیجیے، حسین کی ماں شفاعت کر دے گی روز محشر۔ راہب کو 7 بیٹے دینے والے مولا کربلا میں جب آپ کے بچے ذبح کیے جائیں گے، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ ایک پردیسی کا روضہ ہے، ایک مسافر کا روضہ ہے۔ یہ اس کا روضہ ہے جس کا اپنا کوئی گھر نہ تھا۔ ابھی آپ اٹھیں گے مجلس سے، گھروں کو چلے جائیں گے، مگر ہائے مسلم ابن عقیل، جب طوا نے کہا کہ مسافر کیا تجھے شہر کے حالات نہیں معلوم؟ ارے دن غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر چلا جا۔ میرے مظلوم نے آواز دی، اے مومنا، گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ ارے میں تو غریب الوطن۔ گھبرا کے کہتی ہے تم مسلم تو نہیں ہو۔ اس بے کس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، لہذا چند آنسو بہا لیں تاکہ مومنہ کے لیے ذریعہ نجات بھی ہو جائے، ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بھی ہو جائے۔ سوگوارو، محرم کا زمانہ بھی قریب ہے، ہمیں انتظار حسین ابن علی بھی ہے۔ بڑی دھوم سے محرم ہوتا ہے ہندوستان میں، ایسا کوئی نہیں بیٹھا ہے یہاں جس کے پاس گھر ہو مگر اس گھر میں حسین کا عزا خانہ نہ ہو۔ یہ تو شہر لکھنؤ ہے، ایک کمرہ بھی اگر رہنے کو ہے تو اس میں بھی چھوٹا سا تعزیہ سجا کے رکھ دیا گیا حسین کے نام۔ اگر آپ اتنی محبت اپنے آقا سے کرتے ہیں تو آپ کا آقا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے بتاؤں۔ ایک عزادار تھا، اس کے دل میں تمنا تھی ہے کاش کبھی محرم کربلا میں کروں، وہیں جا کے پرسہ دوں، وہیں جا کے گریہ کروں، وہیں جا کے نوحہ پڑھوں۔ مولا حسین نے اس کی دعا قبول کر لی، محرم سے پہلے پہنچ گیا کربلا، محرم کے چاند کا انتظار کرنے لگا۔ محرم کا چاند نکلتے ہی اس کا دل ڈوبنے لگا، اس لیے کہ اب کربلا میں رونقیں نظر نہیں آ رہی تھی، اب کربلا میں سناٹا تھا، اداسی تھی۔ کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا، رونے لگا۔ پہلی محرم، دوسری محرم، تیسری محرم، چوتھی محرم، پانچویں محرم، اب اداسیاں، اب اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کاش ہم محرم کر کے آتے اپنے وطن میں، وہاں کتنی رونق رہتی ہے محرم میں، مگر یہاں تو ہر طرف سناٹا نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ روز عاشورہ آ گیا۔ جب شام غریبہ ہوئی، رات کو سویا تو اس نے خواب دیکھا مظلوم حسین آئے ہیں، یہ قدموں پر گر پڑا، مولا بڑی تمنا تھی کہ محرم یہاں آ کے کروں، مگر میرا دل کیوں نہ لگا یہاں، یہ اداسیاں کیسی تھی۔ مولا نے کہا اے میرے عزادار کیا بتاؤں، ادھر محرم کا چاند نکلتا ہے، میں ہند چلا جاتا ہوں اپنے رونے والوں کے غریب خانوں کو رونق دینے کے لیے، میں ہندوستان چلا جاتا ہوں، جہاں جہاں بھی میرا فرش بچھایا جاتا ہے ان کے گھروں کی رونق بڑھانے کے لیے میں چلا جاتا ہوں۔ سوگوارو، تو مولا حسین کے آنے کا زمانہ قریب ہے، بس تڑپ کے چند آنسو بہا لیجئے اور مجلس کو میں تمام کر دوں گا۔ ایک روایت پڑھوں گا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ وہ روایت ایک ننھی بیوی، ننھی شہزادی جس کا نام ہے سکینہ، باپ کو سکون دینے والی۔ ایک سوال ہے آپ سے، اولاد والے ہیں، یہ بتائیے 4 برس کی بچی پیار کے قابل ہوتی ہے یا تماچوں کے قابل ہوتی ہے؟ ہائے حسین کی بیٹی، ہائے حسین کی دختر، شمر کے تماچے،
عالم یہ ہے کہ ہاتھ بھی بندھے ہیں، گلا بھی بندھا ہے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کسی کا کلیجہ نہ پھٹ جائے تو پھر یہ بتاتا کہ بی بی کو اونٹ کی برہنہ پشت پر کیسے باندھا گیا تھا۔ انشاءاللہ پھر کبھی پڑھ دوں گا، یاد دلائیے گا تو بیان کروں گا کہ حسین کی بچی کو اونٹ کی برہنہ پشت پر رسیوں سے کیسے جکڑ کے باندھا گیا تھا۔ مگر ہاں، راستے بڑے خطرناک تھے، شام ہو رہی تھی، اونٹوں کو تیزی سے دوڑایا جا رہا تھا کہ اتنے میں چلتے چلتے خولی ملعون کے ہاتھوں میں جو نیزہ تھا اس پر سر حسین غریب تھا، وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں نصب ہو گیا۔ شمر ملعون نے مڑ کے دیکھا کہ خولی چلتا کیوں نہیں ہے، کہ میں کیا کروں، حسین آگے نہیں بڑھتے۔ شمر ملعون نے تازیانے کو فضاؤں میں لہرایا کہ مجھے معلوم ہے حسین کیسے آگے بڑھیں گے۔ یہ کہہ کے میرے بیمار امام کی طرف بڑھا، کہنے لگا سید سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھیں ورنہ اتنے تازیانے برساؤں گا۔ میرے بیمار امام نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، توق کو سنبھالا، آگے بڑھے، رو کے فرمایا بابا یہ دیکھیے اب درے نہیں کھائے جاتے، اب تازیانے نہیں کھائے جاتے، بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہے، سر حسین سے آواز آئی میرے لال ارے میں کیسے آگے بڑھوں، میرے سینے پر سونے والی سکینہ پشت ناقہ سے گر گئی، قافلے سے بچھڑ گئی، واہ حسینہ۔ ہاں مولا حسین کا واسطہ، رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، چلا کے رویا کیجیے حسین کے غم میں۔ جیسے ہی یہ خبر زینب کبریٰ تک پہنچی، روایت کے جملے ہیں کیسے پڑھوں بھائیو، ہو سکے میری طرف دیکھیے، غربت یاد کیجیے ان کی۔ بی بی کو جیسے ہی معلوم ہوا میری بچی پشت ناقہ سے گر گئی، اگر کلیجہ پھٹ نہ جائے ایک سوال کروں، ابھی مجلس کے بعد کسی سے کہیے گا دونوں ہاتھ پسے گردن آپ کے باندھ دے، اور جب ہاتھ باندھ دے تو پھر آپ دوڑیے گا، ہاتھ جب پسے گردن بند جائیں اس کے بعد دوڑیے گا، پھر بتائیے گا آپ کیسے دوڑتے ہیں۔ ہائے رے زینب، ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، زینب تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، سکینہ سکینہ آواز دو بیٹی، سکینہ کہاں ہو؟ مجھے بے کسی یہ زینب نہیں معلوم کہ زینب کس بے کسی سے سکینہ کی طرف بڑھی۔ روح الملت نے ایک روایت پڑھی تھی، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، زینب کو دوڑتے دوڑتے رات ہو گئی، ہائے کائنات میں ایسا کوئی غریب نہ ہوا جیسی غریب زینب ہوئی۔ چاندنی رات تھی، چاند نکلا ہوا تھا، اتنی روشنی تھی بھائیوں، غیرت دار جوانوں، اتنی روشنی تھی اگر فاصلے پہ کوئی بیٹھا ہو تو محسوس ہو سکے کہ کوئی بیٹھا ہے۔ چاندنی راتوں میں اتنا تو ہوتا ہے نا۔ بیوی دوڑتی جا رہی تھی، اتنے میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بیٹھا ہے، بیوی اسی طرف بڑھی، کچھ قریب گئی تو کانوں میں لوریوں کی آوازیں آئی، زینب اور قریب گئی، خوشبو آئی، اور قریب گئی، پہچان گئی کہ یہاں میری سکینہ ہے، قریب جا کے دیکھا کوئی برقع پوش بیوی سیاہ برقعے میں بیٹھی ہیں خاک پر، اپنی گود میں سکینہ کو لیے ہوئے لوریاں سنا رہی ہیں۔
جیسے ہی زینب نے یہ منظر دیکھا، بی بی نے کہا اے بی بی ایک بات کہوں، جس دن سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے ہمیں کوئی اپنا نہیں ملا بی بی۔ بی بی ہم آل رسول ہیں، بی بی ہم کسی کا احسان اپنے سر پر نہیں رکھتے بی بی، مگر کیا بتائیں ہم لٹ گئے ہیں، ہم کو لوٹ لیا گیا ہے بی بی۔ ہم اس وقت آپ کی خدمت کا صلہ کیا دیں بی بی، مگر بی بی آخرت میں ضرور دیں گے، اس وقت کم سے کم اپنا نام بتا دو تاکہ میں شکریہ ادا کر دوں۔ بس جیسے زینب نے یہ کہا، بی بی نے آواز دی زینب دکھیا ماں کا شکریہ ادا کرو گی، مجھے پہچانو میں تمہاری دکھیا ماں فاطمہ۔ جیسے ہی بی بی نے سنا یہ اماں زہرا ہیں، تڑپ کے کہنے لگی اماں آپ؟ ہاں زینب اماں، اماں اماں اس کانٹوں بھرے سفر میں تم؟ ہاں زینب اماں تم کیسے؟ کہ بیٹی جس دن سے تو نے مدینہ چھوڑا تھا نا ہم نے ٹوٹی بھی لہر چھوڑ دی۔ تو اماں جانتی ہو کربلا میں کیا ہوا؟ ہاں ہاں بیٹی، دیکھا اکبر کو برچھی کیسے لگی؟ کہ بیٹی خون بہتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی۔ دیکھا اصغر کا گلا کیسے چھدا؟ کہ حسین کے ہاتھوں میں بچے کو منقلب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ دیکھا عباس کے بازو کیسے کٹے؟ کہاں ہاں میں دیکھ رہی تھی۔ دیکھا حسین کا گلا کیسے کٹا؟ کہ کیا کہتی ہو زینب؟ ارے میرے بچے کا گلا میری گود ہی میں تو کاٹا گیا، میرے حسین کا گلا میری گود میں کاٹا گیا۔ بی بی ایک ایک واقعہ سنا رہی، سیدہ کہہ رہی ہیں میرے سامنے ہوا، میرے سامنے ہوا، میرے سامنے ہوا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ گفتگو ہوتے ہوتے 1 منٹ میں مجلس تمام ہو گئی، مجھے نہیں معلوم کب تک روئیں گے آپ، کب کب یاد آئے گا یہ واقعہ، یا آپ جانیں حضرت کی بیٹی جانے، مجھے نہیں معلوم، مگر 1 منٹ میں مجلس تمام۔ فرماتے ہیں کہ گفتگو کرتے کرتے ایک مرتبہ بی بی رکی لمحے بھر کے لیے، اور اس کے بعد ماں کی طرف دیکھا، کہا اماں ایک بات کہوں؟ کہو زینب۔ کہہ دوں اماں؟ کہو میری بیٹی۔ اماں کہہ دوں؟ کیوں نہیں کہتی زینب؟ اماں بات یہ ہے بہت دن ہو گئے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا اماں، اماں ذرا رخ سے نقاب ہٹا دو، یہاں کوئی نہیں ہے اماں، بازاروں میں ہم پھرے ہیں سربرہنا، ارے چہرے سے نقاب ہٹا دو تاکہ ماں کی صورت دیکھ لے بیٹی۔ زہرا نے تڑپ کے کہا زینب اصرار نہ کرو، ماں کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ گی، اصرار نہ کرو، ماں کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ گی۔ دیکھ لوں گی، نہ دیکھ پاؤ گی، کہ صبر کرنے کا وعدہ کرو، کا وعدہ کیا، کہ تو پھر خاک پر بیٹھو۔ اب جو زینب خاک پر بیٹھی، زہرا نے جو چہرے سے نقاب ہٹائی، زینب نے کیا دیکھا؟ ماں کے رخساروں پر تازہ خون ملا ہوا۔ زینب تڑپ گئی، اماں یہ لہو کس کا؟ کہ جب میرا حسین خود خنجر سے ذبح ہو رہا تھا میں نے منہ پر منہ بےتابی میں رکھ دیا، یہ میرے حسین کا خون ہے جو میرے چہرے پر ملا ہوا۔ وسيعلم الذين ظلموا الہی ہماری عبادتوں کو قبول کر، توفیق ذکر اہل بیت عطا فرما، دشمنان آل محمد کو نیست و نابود کر دے، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی فوج کے سپاہیوں میں شامل۔ گزارش ہے کہ صورت فاتحہ اور صورت قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ صالحہ بیگم صاحبہ بنت علی اکمل صاحب کی روح کو اصال کرنا۔